دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف ایز وزیر اعظم اور بڑے تگڑے وزیر اعظم ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے ان کی پارٹی کے, وہ کوئی کولیشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ان کا تعلق ہے پنجاب سے. پنجاب جو ہے پاکستان کا میجورٹی صوبہ ہے. 80% پاکستان کی 70 to 80% آرمی پنجاب سے آتی ہے. بیوروکریسی میجورٹی پنجاب سے ہے. ان کے پاس وہ پاور ہے جو پاکستان میں باقی سندھی یا دوسرے بلوچی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. یہ فیکٹس آف لائف ہے. اچھا, اب رہی بات یہ کہ کیپٹن آف دا شپ ہے اور کس حد تک وہ با اختیار ہیں یا کس حد تک وہ نہیں ہے, یہ تو خیر ابھی معاملہ چل رہا ہے. پاکستان ایک ایسی شپ ہے, یعنی کہ ایک ایسا بحری جہاز ہے جس کو کہ تخلیق کیا برٹش ریاست جو ہے, انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ریاست جو تھی, اس میں سول ملٹری بیوروکریسی کا غلبہ تھا. 1947 سے آج تک ان کا غلبہ ہے. یہ نہیں کہ یہ بحری جہاز وہ تھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے جناب سیکرٹری کیبنٹ یا سینئر جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں چیف آف دا آرمی سٹاف, وہ یہ جہاز چلاتے ہیں. بیچ میں کبھی کبھی وہ بٹھا دیتے ہیں ایک سویلین وزیر اعظم, جب اسے دل بھرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے دو نا پیڈل دو, مجھے بریک پہ اختیار دو, میں اس کو یا موڑوں گا, اس کو باہر نکال کے شپ سے باہر پھینک دیتے ہیں. کسی کو تو پھانسی پہ لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم لیاقت علی خان ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ان کو شہید کیا گیا یہیں ہمارے یہ اس شہر سے بالکل پاس راولپنڈی میں. آج تک نہیں پتا کہ کس نے مارا تھا اور کیوں مارا تھا. اچھا, بھٹو صاحب کا آپ نے واقعہ دیکھ لیا. جنیجو صاحب خود ضیاء الحق کے ہیں, جتنے بھی ہمارے جمہوری لیڈران ہیں ایک جملہ ان کا سمپل بولیے, ایسے وہ یہ رہ گئے ہیں پسنے کے لیے. ہاں, اور میاں نواز شریف خود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ یہ ان کی تیسری باری ہے اور پہلی دو بار بھی پھڈا ہو گیا ان کا اسٹیبلشمنٹ سے. یہ اسٹیبلشمنٹ یہی ہے, سول ملٹری بیوروکریسی, یعنی کہ ریاست کے غیر منتخب ادارے, ان کا پلڑا بھاری رہا ہے. اور یہ ریالٹی ہے, میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. مگر جب کراچی میں آپریشن کرنا تھا تو کون سی اے پی سی بلائی گئی تھی, کون سی ساری یہ جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سول ملٹری بیلنس کی بات, یہ کہاں فیصلہ کر لیا گیا؟ نا فیصلہ کر لیا گیا. دیکھو نا, وہاں بھی تو یہاں پہ کیوں نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ وہاں بھی فیصلہ تو رینجر, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن عوام کو نہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر صاحب, نواز شریف صاحب تو کم از کم آ کر زخموں پہ مرہم تو رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کیا چاہتی ہیں, وہ زخموں پہ مرہم, بالکل وہ راولپنڈی میں عیادت کرنے کو گئے, آج انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں جہاں تک آپریشن کے اعلان کرنے کا, آپریشن ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. نارتھ وزیرستان میں لوگ رہتے ہیں, فیملیز رہتی ہیں, آپ وہاں پر جا کے کارپیٹ بومبنگ کریں گے یا تو اس میں جو سویلینز ہیں وہ بھی بیچارے مارے جائیں گے نا. آپ اس کو غور کیجئے, اس لیے کہ ملیٹنٹس نے کیا کیا ہے, عسکری پسندوں نے, دہشت گردوں نے سویلین آبادی کے اندر پناہیں لی ہوئی ہیں, وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ وہاں سے آپ جہاں تو سارے لوگوں کا انخلا کریں. سوات سے پہلے کیا ہوا تھا, لاکھوں کے لوگ جو ہے بیچارے گرمی میں سوات کی ٹھنڈ سے نکل کر یہاں پر خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی کے کیمپس میں آگئے. کیا ان کا حال ہوا؟ تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئر. اس لیے ڈرونز جو تھے وہ اپنی تمام تر, چونکہ وہ امریکہ کرتا تھا اس لیے ہمیں نہیں پسند, وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں اور کم سے کم سویلین ڈیمیج کرتے ہیں. آپ کارپیٹ بومبنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر مسئلہ آتا ہے. اس لیے یہ آپریشن کمپلیکیٹڈ ہوگا. میاں صاحب کو, اور دوسرا ان کے جو سیاسی حریف ہیں عمران خان صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے, وہ پہلے دن سے آپریشن کے خلاف ہیں. اب وہ کچھ نہیں, لیکن اب وہ ان کا بھی رویہ بدل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آرمی کے ساتھ ہوں, پھر انہوں نے ان کے رویہ بھی